بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے ارکان میں سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جس طرح وضو کرنا ضروری ہے، اگر وضو نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے تو اس شخص کے لیے غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا غسل نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کے مصحف کو، قرآن پاک کی کتاب کو چھو نہیں سکتا۔ غسل کے مسائل انتہائی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور کافی عمر ان کی گزر جاتی ہے اور ان کو غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ غسل میں تو یہ فرائض ہے، یہ کرنا ضروری ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتنا عرصہ ان فرائض کا خیال نہیں رکھا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ مسائل سیکھنا کافی ضروری ہے۔ اگر آپ اس سے جاہل ہے تو جہالت عذر نہیں ہے۔ اگر آپ جہالت کی وجہ سے اس میں کمی کریں گے، اس میں عمل نہیں کریں گے، تو آپ کا عمل وہ مکمل نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی جتنی نمازیں ہیں وہ ساری ضائع ہو جائے گی، اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے اٹھایا ہو تو آپ نے ثواب کی نیت سے اٹھایا ہوگا، لیکن اس میں ثواب نہیں ملا ہوگا، بلکہ الٹا آپ نے گناہ کمایا ہوگا۔ غسل کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض اور نفاس والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں۔ ایک اور جگہ پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى یغتسلوا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں یہاں تک کہ غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ اگر وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے، یعنی اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو تو پھر وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، ویسے عام روٹین میں غسل کرنا ضروری ہے۔ تو ان آیات سے غسل کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا کہ غسل کرنا وہ ضروری ہے، اور اس میں کمی کرو گے تو پھر تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو غسل کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ان چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو رہا ہے تو تب ہم غسل بھی کریں گے، لیکن جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کس کس چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو رہا ہے تو پھر ہم غسل کس طرح ادا کریں گے۔ غسل کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے شہوت کے ساتھ منی کا اپنی جگہ سے جدا ہونا اور عضو تناسل سے اس کا نکل جانا، یہ غسل کو فرض کرنے والی سب سے پہلی چیز ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر شہوت کی بغیر منی اپنی جگہ سے نکل جائے اور بہہ جائے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا، جس طرح بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا کسی اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے اگر کسی کی منی وہ خارج ہو جائے تو اس خارج ہونے کی وجہ سے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص ہے اور اس کی منی شہوت کی وجہ سے اپنی جگہ سے جدا ہو گئی، لیکن اس نے کسی چیز کی وجہ سے اس کو روک دیا کہ وہ باہر نہ نکل سکے، پھر اس کی شہوت وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے بعد وہ باہر نکلتی ہے، تو اگرچہ ابھی شہوت کے بغیر وہ باہر نکل رہی ہے پھر بھی اس کی وجہ سے غسل اس پر فرض ہو جائے گا، کیونکہ شہوت کی وجہ سے وہ منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی تھی، وہ والی شرط پائی گئی۔ تو اگرچہ شہوت سے باہر نہیں نکلی لیکن اپنے جگہ سے جدا ہونا
وہ شہوت کی وجہ سے پایا جا رہا تھا، اس وجہ سے اس پر غسل کرنا یہ فرض ہوگا۔ بعض لوگ ان کی منی وہ کافی پتلی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات پیشاب کے ساتھ ویسے نکل جاتی ہے یا ویسے ہی بغیر پیشاب کے نکل جاتی ہے، تو اگر بغیر شہوت کے کسی کی منی اتنی وہ پتلی ہے کہ اس طرح ہی نکل جاتی ہے، تو اس طرح نکلنے کی وجہ سے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایک شخص سے اس کی منی نکلی اور اس نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ کچھ قطرات منی کے نکلے جو باقی رہ گئے تھے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ جب پہلی بار منی نکلی تھی اس کے اور دوبارہ منی نکلنے کے درمیان وہ سویا ہے یا اس نے پیشاب کیا ہے یا وہ 40 قدم چلا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہلے والی منی نکلنے اور دوسرے والی منی نکلنے کے درمیان سو گیا تھا یا اس نے پیشاب کر لیا تھا یا وہ 40 قدم چل چکا تھا، تو ابھی اگر یہ منی کے قطرات نکل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نہ وہ سویا تھا، نہ اس نے پیشاب کیا تھا اور نہ وہ 40 قدم چلا تھا کہ دوبارہ منی کے قطرات نکلے، کچھ باقی رہ گئے تھے وہ ابھی نکلے، تو اگرچہ وہ غسل کر چکا تھا ابھی دوبارہ غسل کرنا اس پر ضروری ہے۔ دوسری وہ چیز جو غسل کو فرض کرنے والی ہے وہ ہے احتلام ہونا، یعنی سوتے وقت منی کا شہوت کے ساتھ نکل جانا۔ اس میں دو صورتیں ہیں، انسان سویا اور اس کو رات کو خواب آیا شہوت والا اور شہوت کی وجہ سے اس کی منی نکلی، تو جب وہ اٹھا دیکھا اس نے اور اس کا ظن غالب ہوا، یقین ہوا یا ظن غالب ہوا کہ یہ منی ہے یا یہ مزی ہے۔ مزی اس کو بولتے ہیں کہ جب بندہ کسی خوبصورتی کو دیکھے اور اس کی وجہ سے بندے پر کچھ کیفیات آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ قطرات نکلتے ہیں، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اگر اس کو یقین ہو گیا یا ظن غالب یعنی غالب گمان اس کو ہو گیا کہ یہ مزی ہے یا منی ہے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر جاگنے کے بعد اس نے دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ پیشاب ہے، منی نہیں ہے، یا یہ ودی ہے، ودی اس کو بولتے ہیں جو پیشاب کے قطرات نکلنے کے بعد سفید رطوبت نکلتی ہے، یا ویسے بغیر کسی شہوت کے یا لذت کے کچھ قطرات نکلتے ہیں سفید کلر کے، تو اس کو کہتے ہیں ودی۔ تو اگر اس پر اس کا گمان ہو گیا کہ یہ ودی ہے یا پیشاب ہے یا پسینہ ہے، تو اس صورت میں اگرچہ اس کو خواب یاد ہے اور اس میں اس کا انزال ہونا اس کو یاد ہے، پھر بھی اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا صرف یہ شک ہو گیا کہ آئے یہ مزی ہے یا مزی نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ خواب میں اس کو احتلام یاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر احتلام یاد ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، اگر احتلام یاد نہیں ہے تو اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کو سوتے وقت خواب یاد ہوتا ہے کہ اس کو انزال ہو چکا ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے تو کپڑے پر کچھ اثرات نہیں ہوتے، تو اگر اس طرح کی صورت پائی گئی تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص ہے وہ رات کو سویا اور سوتے وقت اس کو کچھ یاد نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا انزال ہوا ہو، لیکن جب وہ صبح جاگا دیکھا تو اس کے کپڑے پر اثرات موجود تھے۔ تو اس میں دو صورتیں ہیں، سونے سے پہلے اس کو شہوت تھی، اس کا آلہ منتشر تھا شہوت کی وجہ سے یا نہیں۔ اگر سونے سے پہلے اس کا آلہ شہوت کی وجہ سے منتشر تھا اور جب صبح اٹھا قطرات تھے، تو جب تک منی کا غالب گمان نہ ہو کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر سونے سے پہلے اس کا آلہ منتشر نہیں تھا، نارمل حالت میں تھا، پھر جب وہ صبح اٹھا اور اس نے اثر دیکھا تو اگر تھوڑا سا بھی گمان ہو گیا کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس میں غالب گمان کی یا بالکل یقین کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو گیا کہ یہ منی ہے تو غسل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ غسل واجب کرنے کی تیسری صورت ہے خشفے کا چھپ جانا، یعنی ذکر کے آگے والے حصے جو شروع میں حصہ ہوتا ہے اس کا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو جانا
یا عورت کے آگے اور پیچھے کے مقام میں داخل ہو جانا، اس کو بولتے ہیں حشفے کا چھپ جانا۔ اس کی وجہ سے غسل کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے لیے انزال ضروری نہیں ہے، مکمل ذکر کا داخل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف حشفے کا آگے والے حصے کا چھپ جانا غسل واجب ہونے کے لیے کافی ہے، اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں مکلف یعنی دونوں بالغ ہو۔ اگر دونوں بالغ نہیں ہے تو پھر غسل ان پر واجب نہیں ہے، صرف ان کو کہا جائے گا کہ غسل کر لے، یا ایک بالغ ہے یا ایک بالغ نہیں ہے تو جو بالغ ہے اس پر لازم ہے، اور جو بالغ نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اس کو غسل کرنے کا کہا جائے گا۔ یہ صورت تب ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں اس طرح کا معاملہ کرے، لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی شخص جانور کے ساتھ یا مردے کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو اس صورت میں صرف حشفہ چھپ جانے کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے انزال ضروری ہے۔ انزال ہوگا تو غسل واجب ہوگا، اور اگر انزال نہیں ہوتا، صرف حشفہ آگے والا حصہ وہ چھپ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت کے آگے والے مقام میں مرد کے ذکر کے علاوہ زندہ مرد کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز چھپ جائے تو جب تک عورت کو انزال نہیں ہوگا اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا، صرف چھپ جانے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر میاں بیوی نے آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کیے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد کچھ وقت بعد عورت کے آگے کے مقام سے منی نکلتی ہے، وہ جو ازدواجی تعلقات کی وجہ سے ادھر جمع ہو گئی تھی، تو اس منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا، صرف اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر لو، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ واجب کرنے والی صورت ہے حیض کا آنا اور اس سے فارغ ہونا۔ عورت کو حیض آیا اور اس سے وہ فارغ ہو گئی تو فارغ ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح عورت کا نفاس سے فارغ ہونا، عورت کا بچہ پیدا ہوا تو اگر خون نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں اس پر غسل کرنا وہ واجب ہے۔ میت کو یعنی جو شخص وفات پا جائے اس کے مردے کو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک شخص بھی دے دے تو سب کے سرے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایک شخص بھی ادا نہیں کرتا تو جس کو خبر پہنچی تھی وہ تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ اگر مردہ وہ نہر میں ملا اور نہر سے نکال دیا تب بھی اس کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے نہر سے نکالا اور نکالتے وقت اس نے اس کو ایک دو غوطے دیے غسل کی نیت کے ساتھ تو تب اس کا غسل ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر غسل کی نیت کے اس نے اس کو نکالا تو ابھی اس کو غسل دینا یہ لازمی ہے۔